لیے بلکہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت باعث برکت اور ضروری ہے. پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. دم کی شکر گزاری کرتی ہوں اور دم خادم کو لیے شکر گزاری کرتی ہوں کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہے، یہ مذہب میں ہم کھڑے ہیں. دم کی شکر گزاری کریں. دم کے نام کو عزت و جلال ہو. دم تیرا شکر ہے. آج کا جو کلام دامن پاک نے جو مجھ سے بولا وہ یہ ہے کہ مقدس مجمع کے تلاش میں رہنا چاہیے، جو عنوان میں نے لیا ہے. ہم زبور 1 پڑھیں گے. زبور 1 اس کی پہلی آیت ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزوں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. خداوند نے سے مبارک ہے جو کہ دوسروں کے اصلاح مشورے پر نہیں چلتا. جیسے آج کی ہی میں مثال ہوں گی کہ آج بہنوں کی عبادت ہے. بہت سے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نہ جاؤ عبادت میں، ادھر نہ جاؤ عبادت میں، یا اور جو بہنیں نہیں آ سکتی ان کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ عبادت میں نہ جاؤ. کیا ہم جو بھی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم نہیں کرتے؟ ہم اس کا مطلب ہے ہم شریروں سے مشورت لیتے ہیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ زبور 32 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے میں تیری صلاح کروں گا. تو پاک روح سے ہمیشہ صلاح مشورہ لے، کیونکہ پاک روح ہمارا عظیم رہنما ہے اور ہماری مشورت کرتا ہے. ہمیشہ پاک روح کی صلاح سے چلے. پاک روح جو ہمارا عظیم استاد ہے، ہمارا عظیم رہنما ہے، ہمارا عظیم مددگار ہے. میرے عزیزوں، جب بھی آپ پاک روح سے مدد مانگیں گے وہ آپ کی صلاح کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس راہ پہ چلنا ہے. اللہ کے کلام میں لکھا ہے یسایہ میں کہ وہ تیرے آگے آگے چلے گا، جس راہ پہ تجھے چلنا ہے ہم راستوں کو ہموار کرے گا. خداوند ہمارے راستوں کو ہموار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس کی شکر گزاری کریں خداوند کی کہ اس نے ہمیں عظیم استاد پاک روح دیا ہے، عظیم مددگار پاک روح دیا ہے، عظیم وکیل جسے ہم صلاح مشورہ کر سکتے ہیں. پاک روح ہمارا عظیم استاد ہے، ہمارا عظیم صلاح کار ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور خطا کاروں کے راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کاروں کی راہ کا شکر خدا کہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا جس راہ پہ تجھے چلنا ہے. وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں. اس نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کے وعدے، وہ اپنے وعدوں سے کبھی، جو اس کا کلام ہے اس کا کلام اس سے کبھی وہ بیکار نہیں جاتا، بے ریا نہیں جاتا. خداوند کا کلام ہمارے لیے باعث برکت، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. کیوں کہا گیا ہے میرے عزیزوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہ. ہمارے خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. جب ہماری راہیں جو ہے خداوند کو پسند آتی ہیں تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انسان کی روشی اس کو پسند آتی ہے تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. اور جو آج کا ہمارا، میں نے اس کا عنوان لیا تھا کہ ہم مقدس مجمع کو فراہم کرنے کی تلاش میں ہیں. تو آج کی جو ہمارا مین ورس ہے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ٹھٹھا بازوں کی مجلس کون سی ہے؟ ہم اپنے ٹائم کا ویسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم، ضروری نہیں کہ ہم چرچ میں ہی اپنی جو مقدس مجمع مقدس محفل کو فراہم کر سکتے ہیں. ہم گھروں میں ایسے ماحول کو بنا سکتے ہیں کہ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس تو اس طرح کہا گیا کہ ہم فضول باتوں میں جو ہے نا اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں، چگل خوریوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں. اور خدا کے کلام کی کوئی بات اپنے جو ہے نا ہم نہیں کرتے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق جو ہے نا مقدس مجمع کو فراہم کریں. مقدس مجمع ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو ہم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہ کریں. کیونکہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں گی کہ
کہ ابلیس جو ہے نا وہ اپنے جو ہوتے ہیں یہ اس کو چیلے ہی کہتے ہیں، شریر میں جیسے ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مسیحی لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس پہ تم لوگ حملہ کرو، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان کو چرچ جانے سے بھی نہیں روک سکتا کوئی، ان کو جو ہے ان کو سب سے بڑا جو روکنے کا ہتھیار ہے ان کی دعا کو روکنے کا ہتھیار ہے، کہ ان کو پتہ ہے ابلیس کو پتہ ہے کہ جو جب مسیحی لوگ دعا کریں گے تو کلیسیا میں کام ہوگا، گھرانوں میں کام ہوگا، تو سب سے بڑا وہ کہتا ہے کہ کلام پڑھنے سے بھی نہیں میں ان کو روکنا، کیونکہ کلام پڑھنے سے بھی ہم ان کو نہیں روک سکتے، نہ خدا کے گھر جانے سے روک سکتے ہیں، سب سے بڑا ہتھیار جو ہم ان کو دعا کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اور جب ہم مقدس مجمع فراہم کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام کی باتیں سیکھتے ہیں، اس کے منہ کے سچی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ تو ابلیس چاہتا ہے کہ ابلیس کو کہتا ہے کہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ ان کے جو ہتھیار ہے نا اس کو چھین لو تو میں جو ہے نا ہم ان پہ غالب آ سکتے ہیں، کہ یہ اپنی الجھنوں میں الجھے رہیں گے، باتوں میں الجھے رہیں گے، اپنے منہ کے زبان کلام میں لکھا ہے زبان کے کوڑے سے محفوظ رہنا، اور ہم باتوں میں خطا کرتے ہیں۔ جب ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں میرے عزیزوں تو تبھی ہم جو ہے اپنی زبان کے کوڑے میں جو ہے نیگیٹو باتوں کو جو ہے نا اپنے اوپر اس کا جھوڑا باندھ لیتے ہیں، اور ہم اس جمعے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ صرف جو ہم مقدس مجمع کو فراہم کریں گے، مقدس محفل میں بیٹھیں گے، خدا کے کلام کی باتیں کریں گے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ مؤثر کا مطلب ہے اثر کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی مقدس محفلوں میں خدا کے کلام کی باتیں کریں گے تو پھر ہم وہ کلام ہماری زندگیوں پہ اثر کرتا ہے۔ دعوت کے زندگی بخش کلام میں یہ اسی آیت سے ہم لیں گے، زبور 26 میں اس کی چوتھی آیت کو ذرا پڑھیں گے۔ میں بہنودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میرے عزیزوں، ایک راست باز بندہ جو خدا کا ہوتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے خداوند کے سامنے، خداوند ہاں تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری صلاح کروں گا، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، تیرا وعدہ ہے میں بہنودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میرے کاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہ وہ جیسا کہتا ہے کہ شریروں کی اصلاح پر نہیں چلنا، خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، میری راہیں خداوند کی راہیں ہوں گی۔ بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ جو راست باز بندہ ہے اس کی مبارک حالی یہی ہے کہ وہ جو ہے مقدس مجمع میں رہتا ہے اور وہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں ہر وقت ضروری نہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے مقدس مجمع فراہم کرو، روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو، دعا کے لیے ایک دن۔ جب ہم متفق ہو کے دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب دو لوگ زمین پر متفق ہوتے ہیں تو خدا کا آسمان کھل جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کے خادم جنہوں نے یہ تحریک خدا بخشتا ہے ان کو کہ وہ منڈے کی عبادت رکھے، بہنوں کی عبادت رکھے، شفایہ دوائیہ عبادت رکھے، سنڈے کی عبادت جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جو سنڈے ہے وہ ایک بلیس ڈے خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کے جب ہم سنڈے کو عبادت کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں ضروری کہ وہی ہم نے مقدس مجمع فراہم کیا۔ میرے عزیزوں، مقدس مجمع کا مطلب ہے آپ اپنے گھرانوں میں عبادت کرا سکتے ہیں، جیسے بہنوں کی عبادت تشکیل دی گئی ہے اس میں آپ آ سکتے ہیں۔ پھر دعائیہ شفائیہ عبادات ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ مقدس مجمع ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا گھر ہے، ہم اس میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم کلام کی باتیں سنیں اور شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر ہم اپنے بہن بھائیوں کے جب گھروں میں جاتے ہیں فضول باتیں کرنے سے، فضول بیٹھنے کی بجائے ہم خداوند کی باتوں کو شیئر کریں جو کہ سچی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ سچائی سے لپٹے لو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو سچائی کیا ہے؟ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا کلام ہے،
اور اس کے کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں تاکہ ہم خداوند کے خلاف گناہ نہ کریں. جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو میرے عزیزوں پھر ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھیں گے, خطاکاروں کی راہ میں بھی کھڑے نہیں ہوں گے اور شریروں کی صلاح پر بھی نہیں چلیں گے, کیونکہ پاک روح ہمارا مددگار ہے, ہمارا صلاحکار ہے, وہ ہماری راہوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں ہر اس جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس ہوتی ہے. اور خدا کا پاک روح ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہر کسی کو خدا کا پاک روح ہی خدمت دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح اس خدمت میں کس طرح چلنا ہے, اس خدمت میں کس طرح چلنا ہے. میرے عزیزوں, جو کلیسیا کے پاسبان ہیں, صرف ان کا نہیں کام کہ وہ دعا میں ٹھہرے. کلیسیا کے پاسبان جو ہے, خدا نے ان کو پاسبان مقرر کیا, انہوں نے ایلڈرز ڈیکنز مقرر کیے ہوئے ہیں کلیسیا میں, اور پوری لیڈرشپ جب مل کے دعا کریں گی, خدا کا مقدس نظام فراہم کریں گے اور اس میں ہم سب بیٹھیں گے, ہم سب دعا کریں گے, تو خدا اپنے عجیب اور اچنبے کام ہماری زندگیوں میں کرے گا اور مسیحی لوگ دنیا بھر میں ترقی کریں گے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کا سردار بنایا ہے. لوگ تجھے دیکھ کے ڈریں گے. میرے عزیزوں, لوگ کب دیکھ کے میں ڈریں گے؟ استثناء 28 بار میں لکھا ہے کہ قومیں تجھے دیکھ کے ڈریں گی کیونکہ تم خداوند کے نام سے لوگ کہلاتے ہو. میرے عزیزوں, جب ہم خداوند کے نام سے تبھی کہلائیں گے جب ہم خدا کے کلام کو شیئر کریں گے. اگر ہم خدا کے کلام کو شیئر نہیں کریں گے اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھیں گے اور ٹھٹھا شریروں کی باتیں کریں گے, فضول باتیں کریں گے, تو پھر ہم سے کون ڈرے گا؟ پھر کون ہمارے خداوند کو جانے گا؟ میرے عزیزوں, خداوند کے نام کو جاننے کے لیے ضروری ہے قومیں آپ سے دیکھ کے اسی وقت ڈریں گی جب وہ دیکھیں گی کہ یہ خداوند کے نام سے کہلاتا ہے. اس کے لبوں پر ہمیشہ خداوند کا کلام ہوتا ہے, خدا کی باتیں ہوتی ہیں. میرے عزیزوں, آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے باعث برکت ہو, اور یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور آپ کے لیے روشنی ہے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین.